نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے دوست، میرے ناظرین و سامعین، ہم نے جو ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہے اسلامی معاشی و معاشرتی نظام کے تحت، اس میں کل میں نے تھوڑا بتایا تھا کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے ایک آدم کو ہی کیوں چنا کہ وہ اس کا نائب ہوگا۔ تو اس کے سلسلے میں تھوڑی سی بات میں نے کل بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں حکیم میں، ان مخلوقات سے کہا، فرمایا آپ نے کہ جب میں آدم کو بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ تو یہ جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، ایک رتبہ دیا، ایک علم سکھایا۔ وہ علم سکھانے کے بعد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، اس کے بعد حکم دیا، جب آدم علیہ السلام نے وہ تمام چیزوں کے نام بتا دیے جن کے اللہ نے دوسری مخلوق سے پوچھے تھے جو وہ نہ بتا سکے، آدم علیہ السلام نے جب بتایا تو اللہ نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ زمین آسمان کے اندر کی تمام باتوں کو میں جانتا ہوں، لہٰذا یہ تم سب سے افضل ہے، سجدہ اسے سجدہ کرو۔ سو شیطان مردود نے یہ سوچ کر سجدہ نہ کیا کہ میں اس سے افضل چیز سے پیدا ہوا ہوں، یعنی آگ کے شعلے سے پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں کہ سب سجدے میں گر پڑے سوائے شیطان کے، اور وہ جنوں میں سے تھا، یعنی وہ جنات میں سے تھا، ملائکہ میں سے نہیں تھا۔ سو یہاں سے معاملہ چل پڑا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے داؤ سے بچ کے رہنا۔ ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ شیطان اور اس کی اولاد سے بچ کے رہو، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ایک ہمیں وارن کر دیا، ہمیں ایک انتباہ کر دیا، ہمیں ایک وارننگ دے دی کہ بھائی یہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ پھر کئی جگہ پہ فرمایا کہ اس کی اولاد سے بھی بچ کے رہنا، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے کوئی نہیں دیکھتا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کہا گیا، جب آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا اور سجدے کے لیے کہا گیا، سب سجدے میں گر پڑے لیکن شیطان کھڑا رہا، تو اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، میں آگ کے شعلے سے پیدا ہوا، یہ گندی مٹی سے پیدا ہوا۔ تو یہ ایک بڑے ہونے کی اور چھوٹے ہونے کی دوڑ یہاں سے چل نکلی۔ اللہ نے فرمایا تو مردود ہو گیا، تو اس رتبے سے نیچے اتر جا، یعنی وہ جنت میں جنت کا سردار تھا۔ یہ قرآن اس چیز کی گواہی دیتا ہے، وہ عبادت اور ریاضت کے حساب سے اتنا آگے تھا کہ اسے جنت کا سردار بنا دیا گیا۔ اب اسے اس کی وہ جو سیٹ تھی وہ اس سے خالی کروا لی گئی، اسے کہا کہ تو اب اس سیٹ سے نیچے اتر جا، تو اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں اس سیٹ پر رکھا جائے۔ وہ تبھی کہتے ہیں نا کہ جس سیٹ کے کوئی قابل ہو، اگر وہ اسی سیٹ پہ ہو تو تبھی صحیح کام کر سکتا ہے۔ اسے اتار دیا گیا، اور اسی ٹائم پر شیطان جو تھا اس نے پھر ایک وار کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ غیظ و غضب میں تھے، اللہ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے مردود قرار دے دیا، لیکن مجھے قیامت کے دن تک کی اجازت دے۔ الفاظ آتے ہیں کہ اس دن تک کی اجازت دے جب تم مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن تک میں تیرے راستے سے لوگوں کو روکوں گا۔ اللہ بھی غصے میں تھے، اپنے جلال میں تھے۔ اللہ نے فرمایا میں تجھے اجازت دیتا ہوں قیامت کے دن تک جو تجھ سے ہو سکتا ہے وہ تو کر لے، لیکن میرے خاص بندوں پر تیرا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سو شیطان نے کہا کہ میں انسان کو آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے،
ہر قسم کے فریب دے کر اسے تیرے رستے پر تیری عبادت کی طرف آنے سے روک دوں گا۔ خیر وہ ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا، ایک صورتحال ایسی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جلال میں تھے، اسے اپنی جلالیت کے صدقے سے اجازت دے دی کہ تو اپنا زور لگا لے۔ ابھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو شیطان آرام سے نہیں بیٹھا، انسان بار بار بھولتا ہے، بار بار اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو شیطان کا سب سے پہلے جو وار ہوا وہ سیدنا آدم علیہ السلام پر ہوا۔ اس کی میں تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں مختصر کیسے ہوا۔ جب شیطان کو سیڑھ سے ہٹا دیا گیا اور جنت جو ہے وہ سید آدم علیہ السلام اور اماں حوا جو ان کی بیوی تھیں ان کے حوالے کر دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ یہ پوری جنت آپ کی ہے، یہ جو کچھ ہے جنت میں یہ سب کچھ آپ کے حوالے ہے، لیکن ایک چیز کا یاد رکھنا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ درخت کیا تھا؟ مختلف روایتیں آتی ہیں، ہم اس لمبے چڑے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے۔ اللہ نے ایک چیز سے منع کیا، وہ ایک درخت تھا، کہا اس کے قریب نہیں جانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ امتحان دے کر جنت میں داخل کر دیا، کہا کہ سب کچھ جنت میں ہے آپ کا، یہ درخت بھی آپ کا ہے لیکن اس کے قریب نہیں جانا۔ تو یہاں پہ ایک لفظ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے یہ لفظ پڑھا ہوگا، وسوسہ جس کو کہتے ہیں عربی میں۔ یہ جو وسوسہ ہوتا ہے یہ وہ ہے جیسے کسی کو یہ کہا جائے کہ بھائی آپ اس کمرے میں بیٹھ جاؤ، بس یہ ٹیلی ویژن کے ریموٹ کو ہاتھ نہیں لگانا، تو آپ باقی پورا کمرہ بھول جاؤ گے، بس وہ ٹیلی ویژن کے ریموٹ پر آپ مرکوز اپنی توجہ کو کر لیں گے۔ آپ کہیں گے کہ یار اس ریموٹ میں کیا ہے، سب کچھ تو دے دیا، ٹیلی ویژن بھی دے دیا، سب کچھ دیا، لیکن اس ریموٹ میں کیا ہے جو اللہ نے کہا کہ ریموٹ کو نہیں چھیڑنا۔ تو یہ جو سوچ ہوتی ہے نا کہ کیوں نہیں دیا، اردو میں جس کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں دیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں وسوسہ۔ تو یہ جو کیوں یا وسوسہ جو ہے یہ شیطان کو اس کے راستہ دکھا دیتا ہے انسان تک پہنچنے کے لیے۔ یہ عجیب فطرت ہے انسان کی۔ آج بھی اگر کسی کے سامنے 2 روٹیاں رکھ کے کہا جائے کہ یار ابھی تنور بند ہے اور آٹا بھی گھر پہ نہیں ہے، بس یہ 2 روٹیوں میں گزارا کر لے، تو ایسی اتفاق کی بات ہے کہ وہ انسان شاید اگر اس کو نہ کہا جاتا تو وہ 2 روٹیاں کھا کے اٹھ جاتا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی فطرت میں ایک عجیب چیز آ جاتی ہے کہ یار مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، 2 روٹی سے تو میرا گزارا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو چھوٹا سا ایک کلاز ہے یہ ہے شیطان کا راستہ، شیطان کی وہ سڑک جس پر وہ چل کر انسان کو اپنے چکر میں ڈالتا ہے، یہ ہے وہ اصل چیز سمجھنے والی۔ تو جب ایسا ہوا تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے یہ سوچا کہ پوری جنت تو دے دی، لیکن عجیب بات ہے اس درخت میں کیا ہے۔ وہ جب سوچا کیا ہے، اس کو بولتے ہیں وسوسہ، جب کیا تو شیطان کو سیٹ پر سے ہٹایا گیا تھا، لیکن ابھی تک شیطان کو جنت سے نہیں نکالا گیا تھا۔ کچھ ہمارے علماء دین کہتے ہیں، لیکن جہاں تک ہم نے اسٹڈی کیا، مختلف کتابوں کو دیکھا، مختلف احادیث کو دیکھا، مختلف طریقے سے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی قرآن مجید کو، وہ یہ تھا کہ شیطان کو اس کی سیٹ سے ہٹایا گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ اس مخلوق کے اندر موجود تھا۔ تو شیطان فوراً آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے بڑے ادب سے کہا کہ اے آدم، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس درخت کی اہمیت بتا سکتا ہوں۔ دیکھیں شیطان کا وار کیسے ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ فلاں شخص کو قتل کر دو، نہیں، شیطان اس انسان کے بارے میں دوسرے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ایسی تفکیریں ڈالتا ہے کہ اس کی جتنی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس دوسرے انسان کے سامنے لا کھڑی کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو ایسا اس کے اوپر گھماتا ہے کہ دوسرا انسان سوچتا ہے کہ یہ شخص تو ہے ہی قتل کے قابل، لہذا اسے مار دیا جائے۔ جب انسان جب تک سوچتا رہتا ہے وہ مارنے تک نہیں پہنچ جاتا، شیطان اس کو پش کرتا رہتا ہے، اس کو کہانیاں سناتا رہتا ہے، پھر وہ آخر کار اپنے اسی جاہو جلال میں آ کر دوسری طرف سوچنے کی اس کی ساری سوچیں ختم ہو جاتی ہیں
اور وہ ایک بے گناہ انسان کو قتل کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ کرتا ہے شیطان سائڈ پہ ہو جاتا ہے تو انسان سوچنا شروع کرتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہوا۔ یہ میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا، جب ان کو شیطان نے، کچھ مولوی کہتے ہیں جی وہ مور بن کے آیا، وہ ناچتا رہا، وہ ڈانس کرتا رہا، وہ یہ، یعنی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا مختلف مولویوں سے مختلف مسئلے سنتے رہے، بس وہ کہانیاں سناتے رہے لوگ، جی وہ مور بن کے آیا، وہ ناچتا رہا، اس نے یہ کیا، اماں حوا نے بھڑکایا آدم علیہ السلام۔ ایسا کوئی، قرآن میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ شیطان جب انہوں نے یہ سوچا، وسوسہ کیا، تو شیطان چونکہ وہاں کا انچارج تھا، وہ بڑے ادب سے آیا، اس نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس درخت کی اہمیت بتا سکتا ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ کچھ کر لو، اس کا پھل کھا لو یا اس کے قریب چلے جاؤ، کہا کہ میں آپ کو اس کی اہمیت بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی یہ سوچا، آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے، کہ بھئی یہ چونکہ یہاں کا انچارج تھا، اس کو ایک ایک چیز کے بارے میں علم ہے، تو پوچھنے میں کیا حرج ہے۔ اب وہ پوچھنے لگ گئے اور شیطان نے بتانا شروع کر دیا اپنا چکر۔ اس نے جال جو تھا وہ پھینک لیا آدم علیہ السلام کے سامنے اور وہ سٹارٹ ہو گیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے ساری کہانی اس درخت کی بتا کے سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو پھر آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی اور آپ فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک عجیب قسم کا منطق جو تھا وہ آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ انسان فطری طور پر کمزور بھی ہے، یہ کمزوری بھی ہے انسان کے اندر اور بڑا سخت بھی ہے، لیکن بس شاید یہ غلطیاں جو تھیں وہ ہمارے مستقبل کے لیے ضروری تھیں، اور ممکن ہے کہ یہ جو غلطیاں تھیں یہ ہمارے مستقبل کے لیے ضروری تھیں، اس لیے شاید سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی۔ جیسے ہی وہاں حکم آتا ہے قرآن پاک میں ذاقن شجرہ، ذاقن، وہ ایک ہوتا ہے ذائقہ، عربی میں ذاق کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کو کھا لینا، ذائقہ اور چیز ہے کسی چیز کا چکھنا۔ ذاقن شجرہ یعنی اس درخت کا وہ جو پھل تھا وہ کھا لیا۔ جب کھا لیا تو پھر کیا ہوا؟ ان کی شرم گاہیں ننگی ہو گئیں ایک دوسرے کے سامنے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے۔ جب وہ ہو گئیں تو وہ رونے پیٹنے لگ گئے، شیطان نے اپنا کام کر کے شیطان سائڈ پہ ہو گیا۔ اب وہ روتے رہے، وہ بلبلاتے رہے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ٹائم تک اس پیریڈ میں، اس امتحان میں جو تھا وہ مبتلا رکھا۔ پھر چونکہ رب العالمین اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، رب العالمین نے اس کا ایک درجہ رکھا، اس کو بلندیوں پر فائز کیا، پھر اسے معاف فرمایا۔ پھر اللہ کہتے ہیں میں نے ہی تو آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھا دیے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ یا رب العالمین ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف فرمایا اور کہا کہ میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں، لیکن اب تم سب لوگ یہاں سے نکل جاؤ۔ تم سب لوگ، یعنی سب لوگ سے مراد شیطان بھی تھا اس وقت، آدم علیہ السلام اور اماں حوا بھی تھے۔ کہا کہ اب تم یہاں جنت سے نکل جاؤ، زمین پر چلے جاؤ، اور قیامت تک، اس دن تک جب مردوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، تم وہیں پر پیدا ہوگے، وہیں پر مرو گے اور وہیں سے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اب تمہارا رہنا سہنا سب وہاں پہ ہے، اور جو شخص میری طرف سے پیغام لے کر آئے گا، جو اس کا پیغام سنے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو نہیں سنے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے دوست، میرے عزیز، اس طرح شیطان نے اپنے چکر میں ڈال کر آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا۔ اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے اس شیطان سے ڈرو جس نے آپ کے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا۔
سو یہ ہیں وہ ساری چیزیں، لیکن چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بڑی اعلیٰ مخلوق، یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے انسان، اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں بتاؤں گا کہ اس کے آگے کیا ہوا۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔